وہی مولانا محمد یوسف لدھیانوی کا جو رسالہ ہے، مولانا مولوی صاحب کا کو بے شک جی مولانا کا بعض منہ سے نکل جاتا ہے غلطی سے، مجھے پتہ ہے، لیکن اس کا اصل مطلب ہے ہمارے آقا، ہمارے اللہ معافی دے، جن کے آقا ہیں ان کو لے ڈوبے ہیں، ہم ان کو خام خواہ مولانا کہیں. صحیح ہے. مولوی صاحب ادب سے نام لینا چاہیے. ہاں ان کا جو رسالہ ہے قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق، اس میں وہ ختم نبوت ختم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ سیل مانے ہیں. ہاں یہ تو کافی ابھی کام باقی ہے. کچھ اس کا باقی ہے. سے بات جو جہاں تک پہنچی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں. مولوی صاحب نے تمام ختم کے امکانی معنوں کو بالکل رد فرما دیا ہے، اور ایک ہی جگہ جا کے ان کی تان ٹوٹی ہے. بات جہاں ختم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض سیل کی طرح ختم کی مور لگا کر اس منصب سے فارغ ہو جانے والے بزرگ ہیں. یعنی آپ نے ایک دفعہ انبیاء کو ایک لفافے میں بند کر دیا، یعنی ان کی فرشتوں کو، اور اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے اس خدا تعالیٰ کے غیر معمولی عظیم الشان کمال اور مرتبت میں سب سے اعلیٰ منصب سے، اور پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہی اس کی. صرف یہ معنی. وجہ یہ ہے کہ دوسرے ہر معنی میں جس کی تائید امت کے صلحاء اور بزرگ کرتے چلے آئے ہیں، جماعت احمدیہ کی تائید ہوتی ہے، اور یہ ان مولوی صاحب کو برداشت نہیں. اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مراتب اور مناسب سے ہاتھ دھونا ان کو منظور، لیکن کسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا جماعت احمدیہ کے مسئلے کی تائید ہو جائے، یہ برداشت نہیں ہے. بس خلاصہ ان کا یہی ہے کہ سب نبیوں کی آمد بند ہو گئی، ان پر مہر لگ گئی، کوئی نہیں آئے گا. جیسا کہ وہ کہتے ہیں یہ سیل ہے، صرف ایک مہر لگا دی اور ختم، معاملہ ختم. کہتے ہیں اب نہ تو اس فہرست سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی اور نام کو داخل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس فہرست کو سیل کر دیا جو خدا کے پاس تھی، اور وہ خدا تعالیٰ کے پاس تھی تو پہلے ہی سیل ہوگی. وہ اس میں کسی کو کیا حق تھا، کیا طاقت تھی کہ وہ داخل کرے کچھ یا کچھ نکالے. اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کا منصب ان کے نزدیک صرف آخر پر آ جانا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اور تمام اہل علم اور بزرگ علماء جو خود دیوبند کے بانی مبانی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جوہراء کا مسلک ہے. یہ علماء اور اہل شرف اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. اب میں بمانہ کسوٹی حوالے بتاتا ہوں کہ اصل مراد کیا ہے کسوٹی سے. یہ تو کہتے ہیں صرف آخری کے معنی اور کوئی معنی نہیں. اب سنیے کیا کیا معانی ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جہاں جہاں کسوٹی کے اعتبار سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان مناقب بیان فرمائے ہیں اور صفات حسنہ پر روشنی ڈالی ہے، وہ تو ایک عظیم عبارتیں ہیں جس سے روح وجد میں آ جاتی ہے. حضرت ابو الحسن شریف رضی المتوفہ 406 ہجری، جو حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ایک عالی پایا عالم تھے، خاتم النبیین کی معنی بیان فرماتے ہیں: حاذہ استعارۃ والمراد بها ان اللہ تعالی جعلہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظا لشرائع الرسل علیہم السلام وکتبہم وجامع لمعالم دینہم وآیاتہم کالخاتم الذی یطبع بہ علی الصحائف وغیرہا لحفظ ما فیہا ویکون علامتا علیہا. تلخیص البیان فی مجازات القرآن. یہ ایک مثال دیتے ہیں ڈاک خانے کی. مولوی صاحب کو صرف ایک مثال یاد ہے کہ خاتم کی اس کے سوا کوئی مثال ہی نہیں، کہ ڈاک خانے میں لفافہ بند کر کے اوپر مور لگ گئی، یہ ہے خاتم. رسول اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں یا خاتم لگانے والے تھے، اس تفصیل میں بھی مولوی صاحب نہیں جاتے، کیونکہ لفظ خاتم کا مطلب تو خود مہر ہے. اور خاتم کی ایک قرات ہے جو قرآن کریم کی، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں داخل فرمودہ قرات ہے، اس سے باہر ملتی ہے، یعنی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، اس کو ثانوی قرات کہتے ہیں.
لیکن جو اللہ کی پسندیدہ قرأت ہے جو قرآن کریم میں داخل اور محفوظ فرما دی گئی ہے وہ یہی ہے، خاتم نہیں بلکہ خاتم. اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا، خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، اور اس سے مجازن یہ معنی لیے جاتے ہیں صاحب خاتم یعنی مہر والا. تو مولوی صاحب کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا معنی صرف آخری ہے، بئی معنی کہ مہر لگا کر لفافہ سیل کر دیا اور بات ختم ہو گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ جو باہر ہے وہ ان نبیین میں داخل ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں چھیڑتے. خاتم خود ان نبیوں میں سے ہے یا ان کے علاوہ کوئی چیز ہے، کیونکہ جس ڈاکخانے کی مہر کا ان کے دماغ پر قبضہ ہے وہ مہر اس مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی جو لفافے کے اندر بند ہو گیا اور جس پر لفافے پر ڈاکخانے والے نے مہر لگا دی. وہ ہم جنس نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور مہر کا مطلب ہے وہ ایک باہر کی چیز یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو کچھ تھا وہ اندر ہے، باہر اب کچھ نہیں. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود زمرہ انبیاء سے باہر نکل گئے؟ اگر نہیں تو مولوی صاحب کو خدا کا خوف کرتے ہوئے یہ تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ سب نبی اس تحریر کے اندر تھے، محمد رسول اللہ باہر تھے. اگر محمد رسول اللہ سے باہر نہیں ہیں تو پھر آپ بھی نعوذ باللہ من ذالک اسی طرح لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے. تو یہ جو بچگانہ مثالیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اس پر عام لوگ غور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے سمجھانا پڑ رہا ہے. یہ لازم ہے ہر مسلمان جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی محبت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی عظمت اس کے دل میں ہو، یہ وہم بھی نہیں کر سکتا کہ آپ اس طرح کی مہر ہیں جیسے ڈاکخانے کی مہر، اور نبی اندر اور آپ باہر. آپ نبیوں میں سے ہیں اور باقی سب کے اوپر مہر لگائی ہے اور خود موجود ہیں، اس مہر کے ذات سے باہر کھڑے ہیں. اس مفہوم کے سوا کوئی مفہوم عقل میں آ ہی نہیں سکتا. اس پہلو سے جب آپ دیکھیں گے تو پھر دیکھیں مضمون کتنا پھیلتا ہے اور کتنی اس میں عظمت دکھائی دینے لگتی ہے. انسان کو عظمت تو ہے ہی لیکن بعضوں کو دکھائی نہیں دیتی. بس اگر حضور اکرم جیسا کہ ہم مانتے ہیں مہر کی حیثیت سے ان نبیوں میں شامل رہے جو اندر تھے اور اپنے اوپر آپ نے مہر نہیں لگائی، تو پھر باقی انبیاء کا جو فیض ہمیں گزشتہ میں ملتا ہے وہ آپ کی ذات میں جاری رہنا چاہیے، اور کوئی نہیں جو اس فیض کو بند کر سکے، کیونکہ دوسروں کا فیض بند ہوا، اپنا نہیں ہوا. اس مضمون کو میں بعد میں پھر الگ دوبارہ بیان کروں گا. اب اہل علم کے نزدیک جو مختلف معانی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تلخیص البیان فی مجازات القرآن صفحہ 191 پر ابو الحسن صاحب کی عبارت ہے جیسا میں نے بیان کیا تھا. هذه استعارة والمراد بها ان اللہ تعالی جعلہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ حافظا لشرائع الرسول. صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہو چاہیے یہاں حافظاً لشرائع الرسل، یعنی یہ استعارہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کی شریعت اور کتابوں کا محافظ بنایا ہے. یہ معنی ہے، ڈاکخانے کا مہر لگانے والا نہیں آیا، تمام نبیوں کی شریعت اور ان کے مناسب کا محافظ آیا ہے، ان کی حفاظت فرمانے والا آیا ہے. ان کے دین کی اہم تعلیمات اور ان کے نشانات کا جامع بنایا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے. اس مہر کی طرح جو خطوط پر ان کو محفوظ رکھنے اور ان کی علامت کے طور پر ثابت کی جاتی ہے، نہ کہ لفافہ بند کرنے کے طور پر. یہ اسی مثال کو ایک ذرا سا رخ بدل کر دیکھیں تو ایک یہ مثال بھی بن جاتی ہے. تو مولوی صاحب نے بچپن نہیں معلوم ہے، بچپن میں ڈاکخانے میں مہریں لگتی بہت دیکھی ہیں، قریبی کوئی ہوگا وہ ٹھپا لگاتے دیکھتے رہتے ہوں گے. ایسا دماغ پہ وہ چڑھا ہے
मजमून कि उतरता ही नहीं। ये नहीं सोचते कि इसको कई तरह से सोचा जा सकता है। मोहर की कई हैसियतें हैं और हम हर तरह से सोच के दिखाएंगे और बताएंगे कि उनमें बहुत अजीमुशान मानी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आली मर्तबत पर रोशनी डालने वाले मानी हैं, जो सारे के सारे आप पर सादिक आएंगे और सादिक आएंगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इन्हीं मानों में फरमाते हैं वो मुबारक नबी हज़रत ख़ातमुल अंबिया, इमामुल अस्फ़िया, ख़त्मुल मुरसलीन, फ़ख्रुन नबीयीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ए प्यारे खुदा, उस प्यारे नबी पर वो रहमत और दरूद भेज जो इब्तदाए दुनिया से तूने किसी पर न भेजा हो। अगर ये अज़ीमुश्शान नबी दुनिया में ना आता तो फिर जिस कदर छोटे छोटे नबी दुनिया में आए, जैसे कि यूनुस और अय्यूब और मसीह इब्न मरियम और मलाकी और याहिया और ज़करिया वगैरह वगैरह, उनकी सच्चाई पर हमारे पास कोई भी दलील न थी। अगरचे सब मुक़र्रब और वजीह और खुदा ताला के प्यारे थे, ये उसी नबी का एहसान है कि ये लोग भी दुनिया में सच्चे समझे गए। बस एक तस्दीक के ये माने भी हैं, कितने अज़ीम शान और आरिफाना हैं। और ये वो माने हैं जो जिन पर तमाम ज़माना नबूवत गवाह है। जब से नबूवत दुनिया में आई है, हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक और आज तक तमाम ज़माना नबूवत गवाह है कि यही माने हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी शान के साथ सादिक आते हैं। और इन मानों में सादिक आते हैं कि कोई और नबी इन मानों में आपकी इस शान में शरीक नहीं है। हुज़ूर फरमाते हैं, हाँ जनाब ने उनकी नबूवत और उनकी किताबों को तस्दीक किया और उनका मुक़र्रब उल्लाह होना ज़ाहिर कर दिया है। फिर फरमाते हैं, वो साहिब ख़ातम है, वजूद उसकी मोहर के कोई फैज़ किसी को नहीं पहुँच सकता। मौलवी साहब ने फैज़ बंद करने वाले नबी के तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को पेश किया है। मोहर लिफाफा बंद करके एक तरफ हो गई, उसकी कोई उसको परवाह नहीं कि जो फैज़ बंद हो गया, बाकी दुनिया क्या करेगी, किससे फैज़ पाएगी। जो असल माना है जिसको कुरान करीम पूरी तरह सपोर्ट देता है, उसकी तस्दीक फरमाता है, वो ये है कि आप फैज़ रसां नबी हैं। आप ही का फैज़ है जो पहलों को भी पहुंचा और आप ही का फैज़ है जो बाद वालों को भी पहुंचेगा। और किसी का फैज़ बंद करके आपने बनी नौ इंसान पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उससे बेहतर फैज़ का सरचश्मा खुद जारी फरमा दिया है। चुनांचे मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसकी उम्मत के लिए क़यामत तक मुकालमा और मुखातबा इलाहिया का दरवाज़ा कभी बंद ना होगा। ये है ख़ातमियत का माना। उसकी उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए खुदा ताला से हम कलाम होने का फैज़ कभी बंद नहीं होगा। और वजूद उसके कोई नबी साहिब ख़ातम नहीं, एक वही है। माना वो हो जो कहते हैं इतरान क्या है वो खुद भी गोयद ना क्या तार भी गोयद। इतर तो वो होता है जो खुद बोलता है, बोला इतर नहीं था, वो मुस्कान अस्त के खुद भी गोयद ना क्या तार भी गोयद। कितना शानदार माना है खातमियत का, इस पर ज़माना गवाह है। वजूद उसके कोई नबी साहिब ख़ातम नहीं, एक वही है जिसकी मोहर से ऐसी नबूवत भी मिल सकती है जिसके लिए उम्मती होना लाजमी है। अब हज़रत मौलाना रूम की एक रुबाई सुन लीजिए। यह क़ता है, बहर-ई ख़ातम शुदस्त ऊ के वजूद, मिस्ल ऊ नए बूद नए ख़ाहन बूद। वो इस वजह से ख़ातम है हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह कि उस जैसा सखावत में और कोई नहीं है। यूसुफ साहब कहते हैं उस जैसा फैज़ बंद करने वाला और कोई नहीं। और मौलाना रूम फरमाते हैं, देखें आरिफ बिल्ला का और मुल्ला का कितना फ़र्क है। फरमाते हैं उस जैसा सखावत में और कोई नहीं है, सखावतें उस पर ख़त्म है।
मिसले नए بود नए खान بود, उस जैसा तो न था न कभी आइंदा होगा, चूंकि दर सनत बरद उस्ताद दस्त, तू न गोई खत्म सनत बरतोस। क्योंकि देखो जब उस्ताद किसी सनत में दर्जा कमाल को पहुंच जाता है, वो आखिरी हाथ रख देता है उस पर, यानी उसको उसके हाथ को सन्नाई का कमाल नसीब हो जाता है। क्या तू ये नहीं कहता कि ख़त्म सन्नत बर तू अस, कि ए उस्ताद कामिल तुझ पर सन्नत ख़त्म हो गई। ये माने हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाए, इन बुज़ुर्गों और उलमा ने भी फरमाए, मौलवी साहब को मंजूर नहीं है। वो कहते हैं इससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ती है, हज़रत सल्लम क़यामत तक के लिए फ़ैज़ साहब बनते हैं, तो हम कैसे इस माने को कबूल करते हैं। लेकिन अमर वाक़या ये है कि बिल्कुल यही तशरीह कुरान करीम में ख़ातमियत की मौजूद है। किसी और आलिम फाजिल के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं। वो आयत करीमा जिसका मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है और तिलावत करके सुनाई है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सब दूसरे नबियों के फैज़ को अगर बंद किया है तो इंसान पर जुल्म नहीं किया, क्योंकि बेहतर फैज़ जारी फरमा दिया है। अगर एक चश्मे को बंद किया जाए, अगर वो गंदा हो चुका हो, तो बंद करना उस वक्त तक जुल्म होगा जब तक उससे बेहतर साफ पानी जारी ना किया जाए। चलो गदला ही से ही कुछ तो गुजारा होता है, बाज़ दफ़ा जब कहत पड़ते हैं पानी नहीं होता तो जानवर कीचड़ चाट के ही अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तो उसकी नफ़ी नहीं फरमाता कुरान करीम। कहता है कुछ ना कुछ पानी है, लेकिन कीचड़, कुछ गदले, कुछ जरासीम से आलूदा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मानों में बंद फरमाया कि अगर बंद के माने लिए जाएं तो ये माने हैं कि उनसे उनकी ज़रूरत बाकी ना छोड़ी, उनसे बेहतर चीज़ दुनिया में ले आए, और वो फैज़ जो पहले मुख्तलिफ नबी जारी फरमाया करते थे तन्हा आपने जारी कर दिए। और इन मानों में तमाम फ्यूज़ के सरचश्मा आप बने और बेहतर रंग में बने। बस अगर कोई किसी के दिए को बुझा दे कि ये अच्छा नहीं, जो हल्की हल्की रोशनी देता है, कुछ दरस भी रहा है, कुछ साए से उछल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, और कोई रोशनी न दे तो बड़ा जालिम होगा। कोई कह सकता है कि मियाँ ये भी गरीब बेचारे दिए में क्या कसूर था, अगर और रोशनी नहीं देनी थी तो इसी को रहने देते। मौलवी साहब ये कहते हैं, यानी नज़र ये आ रहा है बज़ाहिर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद करने तो वाले तो हैं, लेकिन फैज़ रसान नहीं, क्योंकि इनके नज़दीक सारे नबी उस फहरिस्त में शामिल हैं। और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नबियों में शुमार करते हैं तो फिर उस फहरिस्त में होना लाजिम है। वो किस तरह मोहर लगी बाहर जब आप अंदर थे, ये भी इन्होंने कभी गौर नहीं किया। मगर अगर आप बाहर थे तो उस फहरिस्त से एक नबी तो बाहर निकला है, और बाहर रहकर उसका फैज़ जारी रहा। कुरान ये फरमा रहा है हमेशा के लिए जारी रहा, मैं युतिइल्लाह व रसूला। इसके ऊपर फिर मज़ीद आइंदा भी बात करूँगा। यहाँ ये माना ख़ास तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप जैसा कोई भी नहीं, एक भी नहीं, जिसे इन मानों में ख़ातमियत अता हुई हो। उसका सबूत ये है, मौलवी साहब तो कहते हैं ना कि ये किस तरह हो गया कि जो पहले थे उनको फैज़ पहुँच गया। पहलों को भी फैज़ पहुँच सकता है, और बहुत से तरीक़ हैं, लेकिन एक तरीक़ याद रखिए, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक नबी हैं, इसके सिवा और कोई एक भी नबी नहीं जिसने तमाम दूसरे अंबिया की तस्दीक फरमाई हो। अब बताइए ख़ातमियत का ये माना अब कहाँ छुपा लेंगे दुनिया से? अगर कोई है तो ला के दिखाएं। कायनात में कितने नबी आए हैं, सारे नबियों के मज़ाहिब का मुताला करके देख लीजिए,
اور بہت سے مذاہب کا مطالعہ میں نے اس حد تک کیا ہے کہ ان کی بنیادی تعلیمات کو ان کی اصل کتب سے دیکھا ہے. کہیں اشارتاً یا کنایتاً بھی کسی مذہب میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک نبی یہ کہہ رہا ہو ان کو کہ میرے سوا باقی تمام انبیاء کی بھی تصدیق نہ کرو، اور پھر نام لے لے کر بھی تصدیقیں کرے، اور پھر یہ فرمائے کہ جن کا یعنی خدا کے کلام سے یہ پڑھ کر سنائے کہ یہ تو چند نام ہیں جو تمہیں سنائے جا رہے ہیں اور بہت سے ہیں جو نہیں سنائے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ایک بھی زمانہ نبیوں سے خالی نہیں ہے، اور ایک بھی امت نبیوں سے خالی نہیں، اور ایک بھی قوم نبیوں سے خالی نہیں، اور ایک بھی علاقہ نبیوں سے خالی نہیں. یہ تمام وہ بنی نوع انسان مختلف وقتوں مختلف ملکوں میں بسنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فیض نبوت سے مشرف فرمایا، اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان سب نبیوں پر ایمان لائے. اس کو تصدیق کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ڈاکخانے کلرک پکڑا ہوا مورے لگائی جا رہا ہے. اس شان کی تصدیق دکھاؤ تو صحیح. تم تو کہتے تھے کہ پہلوں کو فیض پہنچ ہی نہیں سکتا، صرف ختم ہی ہے. کیسا فیض پہنچایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عیسیٰ کو ہم کیوں نبی مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش ہی جو تاریخ ہمیں بتاتی، اس میں یہود اس پر اتنا شک ڈالتے کہ ہمیں سمجھ نہ آتی کہ بات کیا تھی، اور پھر یہ بھی بتاتے کہ صلیب پر مارا گیا. پھر موسیٰ کے حالات، پھر دوسرے انبیاء کے حالات پڑھیں، کچھ سمجھ نہیں آتی. پھر کچھ حضرت داؤد کے حالات پڑھیں، پھر ان کے نعوذ باللہ من ذالک گناہوں کا ذکر آپ لوگوں کی تفسیروں میں پڑھا جائے. پھر حضرت لوط کے گناہوں کے ذکر نعوذ باللہ من ذالک اور آپ کی بیٹیوں کے قصے آپ کی تفسیروں میں پڑھے جائیں. تو کوئی انسان جس کے دل میں الہی فراست یعنی فطری فراست محفوظ ہے، جو خدا تعالیٰ نے اس کی فطرت میں نقش کی ہے، وہ فراست اگر اس کی زندہ ہے تو اسے تردد ہوگا. لیکن کس شان کا نبی ہے کہ ان کے سب الزامات کی نفی فرمائے، ان کے چہرے پاک صاف کر کے دکھا دیے. سب الزامات کو غیروں کی طرف سے لگے تھے یا اپنوں کی طرف سے جھوٹا قرار دیا، اور فرمایا کہ اگر تم مجھے نبی مانتے ہو تو لازم ہے کہ ان سب کو نبی مانو. کسی نبی نے ایسا نہیں کہا. تو اس سے زیادہ شاندار مصدق کبھی دنیا میں پیدا ہو سکتا تھا، ہوا ہے، کبھی ہوگا. تبھی حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ مثل او نئے بود نئے خواہن بود. وہ تو ایسا مصدق ہے کہ اس جیسا نہ تھا نہ کبھی ہوگا. اور ان کا دماغ ڈاک خانے سے آگے نکلتا ہی نہیں. لفافہ کوئی دماغ میں سوچا ہوا، اس کے اوپر ایک مور لگی ہوئی ہے کہ چلو یہ چھٹی ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا، اس پر مور لگا دی اور آپ باہر رہے. اب انبیاء کے پھر 2 فرشتے کیوں نہیں کہتے آپ؟ کم سے کم اتنی تو شرافت دکھانی چاہیے کہ خدا کے ہاں 2 فرشتے تھیں، ایک لفافے کے اندر ایک باہر. اور جو باہر کی فہرست ہے وہ امتی نبوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف امتیوں کی ہے. یہ کہیں تو ہم مان بھی جائیں. رسول اللہ علیہ وسلم کو تو لازماً باہر ماننا پڑے گا، اور نبی ماننا پڑے گا، اور خاتم الانبیاء ماننا پڑے گا. اور آپ کی زہر سے آپ کے تابع یعنی جو امت نبیوں کا سرچشمہ پھوٹے، اگر وہ پھوٹے، اور جیسا کہ میں نے ثابت کیا تھا کہ بڑے بڑے بزرگ علماء بھی نبوت کا درجہ پا گئے اور آپ کے فیض سے پا گئے. وہ من یطع اللہ کے تابع آتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا وہی لوگ ہیں جو خدا کے حضور سے انعام یافتہ ہیں اور رہیں گے، اور قیامت تک اس فیض کا چشمہ کوئی بند نہیں کر سکتا. پھر خاتم کا ایک معنی ہے کسی چیز کا درجہ کمال کو پہنچ جانا. یعنی اس میں غیروں سے جو موازنہ ہے وہ ایسا موازنہ ہے جیسے ہزاروں میں سے سب سے بہتر کون ہے، اس قسم کا موازنہ پایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی ان پر عمل جاری ہوتا ہے. خاتم اس کو کہتے ہیں جو اپنی جنس میں، اپنی نوع میں سب سے اچھا، سب سے بالا ہو. اور کئی حوالے میں پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں، اس کے مزید ثبوت کی ضرورت نہیں. تمام اہل علم جانتے ہیں کہ عربوں نے ان معنوں میں اس محاورے کو بکثرت استعمال کیا ہے. یہ مطلب نہیں تھا کہ متنبی نے غیر دوسرے شاعر بند کیے ہیں
یا ابو علی سینا نے دوسرے اطباء کی رستے میں روکیں ڈالی ہیں یا ان کو لفافے میں بند کر کے ان پر مور لگا دی ہے. مطلب صرف یہ لیا جاتا ہے ان معنوں میں کہ جتنے بھی نبی اس جنس کے یا نا اس جنس کے صاحب کمال تم تصور میں لاتے ہو جو تمہارے سامنے آ چکے، ان میں سب سے بالا مرتبے میں اور مقام میں اور کمالات میں سب سے اونچا یہ نکلا. ان معنوں کی تائید بھی امت کے صلحاء اور بزرگان کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ پڑھ کے سناتا ہوں. سب سے پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں. تمام کمالات نبوت یعنی دوسروں کو ختم نہیں کیا بلکہ کمالات ان کی ذات میں ختم ہوئے، اس لیے مجسم ختم بن گیا. اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں. اور سے سن لیں، کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو اس کی امت سے باہر ہو، بلکہ ہر ایک کو جو شرف مکالمہ الہیہ سے ملتا ہے وہ انہی کے فیض اور انہی کی وساطت سے ملتا ہے اور وہ امتی کہلاتا ہے، یعنی امتی نبی نہ کہ مستقل نبی. تتمہ چشمہ معرفت صفحہ 9. حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد الحسن الحکیم الترمذی المتوفى 308 فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ عِنْدَنَا أَنَّ النُّبُوَّةَ تَمَّتْ بِأَجْمَعِهَا لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَجُعِلَ قَلْبُهُ بِكَمَالِ النُّبُوَّةِ وِعَانَ عَلَيْهَا ثُمَّ خُتِمَ. کتاب ختم الاولیاء صفحہ 241. ہمارے نزدیک خاتم النبیین کے یہ معنی ہیں کہ نبوت اپنے جملہ کمالات اور پوری شان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئی ہے. یعنی خاتم کا مطلب ہے پوری طرح سمیٹ کے احاطہ کر کے اپنی ذات میں اکٹھا کر لینا. یہ وہی معنی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائے ہیں. سو خدا تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک کو کمال نبوت کے جمع کرنے کے لیے بطور برتن قرار دیا ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے. اب یہاں مہر بالکل الٹ گئی ہے. مہر اس پر لگی ہے جس میں تمام کمالات ہیں، اور اس لیے نہیں کہ یہ کمالات جاری نہ ہو جائیں کہیں. یہ برتن کی مہر یہ بتانے کے لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تصدیق یافتہ ہیں. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جامع کمالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خاتم قرار دیا تو فرمایا کہ ہر کمال جو آپ کی ذات میں پایا جاتا ہے وہ مصدقہ ہے. خدا گواہ ہے کہ یہ ہر نبی کا ہر کمال پوری طرح اپنی ذات میں سمیٹے ہوئے ہے اور سچے کمالات لیے ہوئے ہیں، ان میں کوئی شک کا شابہ نہیں. بس جن معنوں میں ہم قرآن کریم کے متعلق پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کامل کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. انہی معنوں میں خاتمیت کا یہ معنی حضرت شیخ عبداللہ محمد الحسن الحکیم الترمذی سمجھے اور بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء کی تمام مزیتیں اور فضیلتیں اکٹھی کر دی گئیں اور ان پر مہر تصدیق لگا دی گئی کہ ان میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ، نہ اس کتاب میں کوئی شک جو آپ پر نازل ہوئی، نہ اس زندہ کتاب میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نمونہ بن گئے، ان کی ذات میں کوئی شک ہے. یہ معنی ہے خاتمیت کے. تو اب اگر وہ معنی لیے جائیں جو مولوی صاحب کے ہیں تو یہ مہر کا یہ استعمال انہوں نے کب دیکھا ہے کہ برتن پر مہر بھی لگی ہوئی ہے، اس میں سے نکلتا بھی ہے، اس کا فیض جاری بھی ہوتا ہے، قیامت تک لوگ اس سے فیض یاب بھی ہوتے ہیں اور آنا جانا جاری ہے پھر، اور اس میں فیوز کا اضافہ بھی ہوتا ہے. یہ خیال کر لینا کہ خاتمیت کا یہ معنی ہے کہ اس میں کبھی پھر خدا کی طرف سے کوئی اور فیض داخل نہیں ہوگا،
یہ نہایت جھوٹا اور ملحدانہ خیال ہے، اسی کو زندیقیت کہتے ہیں۔ ان کو زندیقیت کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو فتوے لگائی جاتے ہیں۔ ایک ڈاکخانے کی مہر پکڑی ہوئی ہے، ایک زندیقیت والی مہر ہے ان کے ہاتھ میں، اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی مہریں ہیں ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تصور رسول اللہ علیہ وسلم سے باندھنا ایسی مہروں کا جو مولوی صاحب کے ہاتھ میں ہے، یہ شدید گستاخی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس عبارت کو پڑھنے کے بعد یہ تصور پیدا کر لینا کہ چونکہ آپ کو کمالات کا مجموعہ قرار دے کر ان پر خدا نے مہر لگا دی، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے کمالات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور آپ کا کمال اس برتن سے باہر نکل کر روحانیت کے فیوز کے چشمے نہیں بنے گا، اور سمندروں میں تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹا معنی ہے، قرآن اس کی تکذیب کر رہا ہے، کوثر کے معنی کے خلاف ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تمہیں بند چشمہ نہیں، جاری چشمہ دیا ہے، جتنا بہے گا پھر بھی کم نہیں ہوگا، قیامت تک بہتا چلا جائے گا، اور کبھی کم نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن پھر وہی چشمہ ایک ایسے تالاب کے طور پر لوگوں کے سامنے تمثیلاً پیش کیا جائے گا کہ وہ فیض اس دنیا میں ہی نہیں ختم ہوئے، اس دنیا میں بھی جاری ہوئے، اور وہاں سے بھی جو فیض ملے گا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے چشمے سے ملے گا۔ یہ خاتمیت کا معنی ہے۔ اب ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں، ہوش ہی کوئی نہیں، بس صرف گالیاں دینی آتی ہیں، اور عرفان کے تو قریب جانا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ سطحی طور پر چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی باتیں، شوخیاں دکھانا، زندگی کہہ دینا، بس یہ ان کا مبلغ علم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات متفرقہ ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ۔ اور دیکھیں قرآن سے اس مضمون کا حوالہ لیا جس کو ایک بزرگ عالم نے قرآن کے حوالے کے بغیر اپنی طرف سے سمجھ کر پیش کیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھیں کیسا عمدہ اور کیسا برمحل حوالہ آیت کریمہ کا ہمارے سامنے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، یعنی تمام نبیوں کو جو ہدایتیں ملی تھیں ان سب کی اقتداء کر۔ بس ظاہر ہے کہ جو شخص ان تمام متفرق ہدایتوں کو اپنے اندر جمع کرے گا اس کا وجود ایک جامع وجود ہو جائے گا، اور تمام نبیوں سے وہ افضل ہوگا۔ یعنی وہ ہدایتیں جو مختلف نبیوں میں مختلف شکلوں میں پھیلی پڑی ہیں، وہ تمام تر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ ان سب ہدایتوں کو تیری ہیں۔ یہ ویسا ہی مضمون ہے جیسے الحکمت ضالۃ المومن ہے، کوئی ہدایت تیری ہدایت سے باہر نہیں، یہ تیری شانیں ہیں، مختلف جگہ پھیلی پڑی ہیں۔ وہ اڑالی قمریوں نے طوطیوں نے، کیا ہے وہ شعر جو چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستان میری، کچھ کس نے لے لی، کچھ اقبال کا کوئی شعر میں پہلا مصرع یاد نہیں، مگر دیکھ لیں گے آخری جو دوسرا مصرع وہ ہے اصل کام کا، کہ کچھ اس نے لے لی کچھ اس نے لے لی، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستان میری۔ بس چمن نبوت پر نگاہ ڈالو تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی داستان ہے۔ شاعر کی تو تعلی ہے مگر خدا فرماتا ہے یہ آپ ہی کی داستان ہے، ہر طرف بکھری پڑی ہے۔ بس فرمایا یہ تیری چیزیں ہیں، تیری خوبیاں ہیں، ان کو اپنی ذات میں اکٹھا کر اور سنبھال، اور پھر یہ نہیں کہ یہ اسی طرح رہیں گی، یہ ہر لحظہ ترقی کریں گی، اور ہر لمحہ تو نئی شان کے ساتھ ابھرے گا۔ یہ جاری اور ساری مضمون خاتمیت کا، وہ بند ہونے والا چشمہ نہیں ہے جس میں نعوذ باللہ من ذالک بند ہونے کی وجہ سے کثافت پیدا ہو جائے، یہ تو ایک بحر ذخار ہے جو موجیں مارتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ فلسفہ اور تاریخ کے امام اور مشہور مورخ جن کی بلند پایہ شخصیت کا اہل مغرب کو بھی اقرار اور اعتراف ہے، حضرت علامہ عبد الرحمن بن، آگے ایک لفظ آتا ہے جس کے متعلق بہت بحثیں چلتی ہیں کہ کس طرح اس کو ادا کرنا ہے، خلدون، خلدون یا خلدون وغیرہ وغیرہ۔
میں نے ایک دو جلسے سالانہ میں ابن خلدون کہہ دیا تھا تو کئی علماء بڑے ادب کے ساتھ میرے پیچھے پڑ گئے تھے، ادب رکھتے ہوئے، جس کو پیچھے پڑنا کہتے ہیں کہ یہ تو تلفظ نہیں، کئی ہوتے ہیں نا جو ذرا منطقی قسم کے مزاج کے اور زیادہ گرامیرین وغیرہ، وہ کہتے ہیں اس کا تو خلدون کہو، یہ خلدون، کسی نے خلدون کہا، جتنے زیر زبر یاد تھے ان کو سارے بھیج دیے اور لام پر شد لگا دی کہ اس کے بغیر یہ لفظ غلط ہے۔ میں مان بھی گیا تھوڑی دیر کے لیے، میں نے کہا اچھا آپ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہوں گے، مگر آدمی وہی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے میں اس کو خلدون کہوں چاہے کچھ اور کہوں۔ لیکن آج میں نے سوچا کہ ڈکشنری کا حوالہ تو دیکھوں، یوں ہی خام خواہ آنکھیں بند کر کے لوگوں کے مشورے مان لیتا ہوں، تو ڈکشنری اٹھائی تو اس نے ابن خلدون ہی بتایا ہے۔ ہمارے پاس بھی جو جلدیں پڑھی ہیں، ہاں، اور ابن خلدون کی اپنی تحریریں جو چھپی ہی موجود ہیں، تصنیفات، ان پر واضح ابن خلدون لکھا ہوا ہے، خے کی زبر، لام کا سکون اور دال کے اوپر پیش، تو ابن خلدون ٹھیک ہے، اس لیے اب دوبارہ علماء مجھے درست کروانے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ ہے حضرت علامہ عبد الرحمن بن خلدون المغربی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 808 ہجری یا 1406 عیسوی۔ ان کے نزدیک ولایت کا وہی مفہوم ہے جو ختم نبوت کا ہے۔ یہ حوالہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ایک حدیث بھی اسی مضمون کی میں نے پہلے پیش کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ بعض علماء اس کو تسلیم نہیں، یہ کہہ دیں گے کہ اس حدیث کا اعتماد کوئی نہیں، ضعیف ہے، کمزور ہے، سقم والی ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا تم ضعیف اور کمزور کہو بھی، تب بھی نفس مضمون پر ضرب نہیں پڑتی، چوٹ نہیں لگا سکتے، کیونکہ پچھلے علماء نے کسی نے بھی اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ خاتمیت کے غلط معنی پیش کر رہی ہے، یہ تو کہہ دیا روایت کمزور ہے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کرنا کہ اے علی تو اسی طرح خاتم الاولیاء ہے جس طرح میں خاتم الانبیاء ہوں، یہ عربی زبان کے لحاظ سے غلط ہے۔ اب ایک حوالہ ملا جو زبان کی تصدیق کرتا ہے، یہاں اس حدیث کے حوالے کے بغیر یہ خود وہی بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ ابن خلدون لکھتے ہیں وَيُمَثِّلُونَ الْوِلَایَةَ فِي تَفَاوُتِ مَرَاتِبِهَا بِالنُّبُوَّةِ وَيَجْعَلُونَ صَاحِبَ الْكَمَالِ فِيهَا خَاتَمَ الْأَوْلِيَاءِ حَائِزًا لِلْمَرْتَبَةِ الَّتِي هِيَ خَاتِمَةُ الْوِلَایَةِ كَمَا كَانَ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ حَائِزًا لِلْمَرْتَبَةِ الَّتِي هِيَ خَاتِمَةُ النُّبُوَّةِ۔ مقدمہ ابن خلدون صفحہ 271 276 مطبوعہ مصر۔ ولایت کو اپنے تفاوت مراتب میں نبوت کا مثیل قرار دیتے ہیں، یعنی وہ لکھ رہے ہیں کہ اہل علم، یا اس کو ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے دیا جاتا ہے، مثیل قرار دیا جاتا ہے، یعنی اہل علم کے نزدیک یہ بات ہے کہ ولایت اپنے تفاوت مراتب میں نبوت کی سے مشابہ ہے۔ اس میں یعنی ولایت میں کامل ولی کو خاتم الاولیاء ٹھہراتے ہیں۔ یہ تو مان لیا نا کہ اہل علم کے نزدیک خاتم الاولیاء ٹھہرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا۔ اہل علم کے نزدیک خاتم الاولیاء کہلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آخری ولی ہے۔ اگر مانو گے تو کم سے کم 271-72 کے بعد پھر ولایت کے خاتمے کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اس امت میں نہ نبی رہا نہ ولی رہا، تمام نیکیاں اٹھ گئی۔ یہ مضمون میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اس حدیث کے حوالے سے۔ اب میں ابن خلدون کا حوالہ عربی استعمال کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ کوئی ہے آج کا مولوی جو کہ میں ابن خلدون سے زیادہ ان محاوروں پر عبور رکھتا ہوں اور یہ کہہ سکے کہ نہیں غلط عربی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھی کہ عربی کیا ہوتی ہے۔ عربی زبان کے ماہر علوم کے ماشاءاللہ درجہ کمال کو پہنچے، بولے اپنے دائرے میں ایک قسم کے خاتم تھے۔ یہ فرماتے ہیں کامل ولی کو خاتم الاولیاء ٹھہراتے ہیں، یعنی اس مرتبہ کو پانے والا جو ولایت کا خاتمہ ہے، جس طرح سے حضرت خاتم الانبیاء اس مرتبہ کمال کے پانے والے تھے جو نبوت کا خاتمہ ہے۔
یعنی کمالات نبوت اپنے انتہا کو پہنچ جائیں، اس سے اوپر کوئی کمال باقی نہ رہے جو لینے والا ہو یا عطا کرنے والا ہو، اس مرتبے کو جو پہنچتا ہے اسے خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور یہی مرتبہ ولایت میں بھی جاری ہوتا ہے، اور ولایت میں اگر کوئی شخص درجہ کمال کو اس حد تک پہنچ جائے کہ اس سے اوپر پھر ولایت کا کوئی درجہ باقی نہ رہے، اسے خاتم الاولیاء کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے جو لوگوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ خاتم الاولیاء تمام زمانوں پر حاوی نہیں ہے۔ خاتم الاولیاء جب کہا جاتا ہے تو اس وقت کے معروف معلوم علماء جو اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی اس سے پہلے اولیاء اور علماء اولیاء ہم نے دیکھے ہیں، ان سب اولیاء میں یہ مرتبہ ولایت کے لحاظ سے سب سے اونچے مقام پر فائز ہے۔ لیکن خاتم الانبیاء چونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لقب ہے جو خدا نے خود دیا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا لقب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل برمحل اور درست ہے کہ خاتم الانبیاء کا معنی زمانی نہیں بلکہ تمام زمانوں پر حاوی ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے اوپر مرتبہ نبوت کو پانے والا کوئی نہیں تھا، نہ یہ معنی ہے کہ اس سے پہلے زمانوں کو مثالیں دیکھو تو اس سے اوپر نہیں تھا۔ مراد یہ ہے کہ آئندہ ہر زمانے پر یہ بات بین ہی اسی طرح اطلاق پائے گی جیسے محمد رسول اللہ کے زمانے پر اس کی آپ کی زندگی میں پاتی تھی۔ کسی زمانے میں کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا جو کمالات نبوت میں آپ کا ہم پلہ ہم سر ہو سکے۔ اس کے برعکس ایک معنی وہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑے کھول کر بیان فرمایا، اور اسی پر میں وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ درجہ کمال کو پہنچا اور ان سارے کمالات کو کا جاری کرنے والا بھی یہی بنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف امتی نبی آ سکتا ہے، غیر امتی آ ہی نہیں سکتا۔ بس اگر پہلے کوئی خاتم الانبیاء تھا تو دکھاؤ نکال کے، اگر نہیں تو جو خاتم الانبیاء ہے سارے فیوز چونکہ اس کے ہاتھ سے اب جاری ہوں گے، اس لیے لازم ہو گیا کہ اس کا امتی ہو، اس سے فیض یافتہ ہو، نہ کہ موسیٰ کی امتی کو پرانے زمانے سے اٹھا کر یہاں لاؤ اور نامنلی بیعت کروا دو کہ امت میں داخل ہو جائے۔ یہ تو ایک بچگانہ لغو خیال ہے۔ حقیقت یہی ہے جو اہل علم اور اہل عرفان بیان کر چکے ہیں کہ تمام کمالات کے جامع، تمام کمالات میں سب سے بالا، سب سے اوپر اس مقام پر فائز جس سے اوپر ان کمالات کا ذکر نہیں ملتا، وہ فضا ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ان فیوز کو اپنے ذات میں محدود کر کے رکھ لینے والے نہیں، کیونکہ نعوذ باللہ جیسے مہر لگ گئی ہو، بلکہ جاری و ساری کرنے والے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ فیوز کے چشمے بانٹنے والے، تاکہ آئندہ جو بھی کسی مرتبے کو پہنچے وہ آپ سے فیض یافتہ ہو، آپ کے فیض کے بغیر کسی مرتبے کو نہ پا سکے۔